قاریوں کی کثرت اور فقہا علماء کی قلت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ قراء کی تعداد زیادہ ہو جائے گی اور علماء شریعت کم ہو جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں قراء کی کثرت اور فقہا کی قلت ہوگی، علم اٹھا لیا جائے گا اور حرج زیادہ ہو جائے گا۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حرج کیا چیز ہے؟ فرمایا، تمہاری باہمی خون ریزی۔ پھر اس کے بعد ایک دور آئے گا جب بعض لوگ قرآن کریم کی تلاوت تو کریں گے مگر قرآن ان کے گلے سے نیچے نہیں اترے گا۔ پھر ایک زمانہ آئے گا جب ایک منافق، کافر اور مشرک بھی مومن سے بحث و جدال کرے گا اور مومن کی باتوں کا ترکی بترکی جواب دے گا۔ معاملہ اس وقت اور زیادہ خراب ہو جائے گا جب علماء کی دنیا سے اٹھ جانے کے باعث علم رخصت ہو جائے گا۔ جب کوئی ربانی عالم نہ بچے گا تو لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنا لیں گے۔ ان سے جب دینی مسائل پوچھے جائیں گے تو وہ علم کے بغیر ہی فتویٰ دے دیا کریں گے۔ اس طرح وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اچانک دنیا سے علم کو نہیں اٹھائے گا کہ یک لخت اپنے بندوں سے اسے کھینچ لے، بلکہ علم کو علماء کی وفات کے ذریعے سے ختم کرے گا، حتیٰ کہ جب دنیا میں کوئی عالم زندہ نہیں بچے گا تو لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنا لیں گے۔ ان سے جب دینی مسائل پوچھے جائیں گے تو وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے۔ وہ خود تو گمراہ ہوں گے ہی، دوسروں کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ سابقہ احادیث میں جو علم کے اٹھا لیے جانے کا ذکر ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دفتر لوگوں کے سینوں سے علم مٹا دیا جائے گا اور علم دنیا سے ختم ہو جائے گا، بلکہ معنی یہ ہے کہ حاملین علم آہستہ آہستہ دنیا سے چلے جائیں گے اور لوگ ان کی جگہ جاہلوں کو اپنا مفتی بنا لیں گے۔ وہ اپنی جہالت کی بنیاد پر فیصلے کریں گے۔ وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اگر کوئی شخص آج امت اسلامیہ کا احوال پر غور کرے تو وہ دیکھ سکتا ہے کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد فی زمانہ قرآن مجید کی تلاوت خوبصورت آواز سے کرنے، اسے ترتیل اور خوشحانی سے پڑھنے اور دلکش انداز میں قرات کرنے میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتی نظر آتی ہے، لیکن علم شرعی کی طلب اور احکام دین سیکھنے میں مہارت حاصل کرنے کا سلسلہ موقوف ہوتا جا رہا ہے۔ اگر آپ ان قراء میں سے کسی سے طہارت یا سجدہ سہو کے بارے میں کوئی مسئلہ پوچھیں تو انہیں علم سے کوڑا ہی پائیں گے۔